بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ پچھلے درس میں ہم نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے اسلام قبول کرنے کے واقعہ کو سنا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے اسلام قبول کرنے کے 3 دن بعد دوسرے جلیل القدر طاقتور شخصیت حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسلام قبول کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ اسلام قبول کرنے سے پہلے وہ مسلمانوں کے اس قدر دشمن تھے کہ لونڈی کو مار مار کے تھک جاتے تو لونڈی سے کہتے کہ میں اس لیے مارنا چھوڑ دیا کہ میں تھک چکا ہوں۔ تو آپ یہ سوچئے، غور کیجئے کہ جس کو مارا جا رہا ہے اس کی کیا حالت ہوگی۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایسی شخصیت تھی کہ ان سے لڑنے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا۔ بڑی ہی طاقتور شخصیت اور پاورفل شخصیت تھی، لیکن ان کے جذبات جو ہے ملے جلے جذبات تھے۔ جہاں ان کو غصہ آتا تھا کہ یہ لوگ ہمارا دین چھوڑ کر جا رہے ہیں، وہیں ان کو تعجب بھی ہوتا تھا کہ کس طرح یہ لوگ صبر کر رہے ہیں، اور یہ غور کرتے تھے کہ یہ کون سا دین ہے جس کے لیے وہ لوگ اتنا صبر کر رہے ہیں، تکلیفیں برداشت کر رہے ہیں۔ تو یہ بھی ان کے دماغ میں بات چلتی رہتی تھی۔ تو اسی کیفیت میں تھے کہ ایک مرتبہ انہیں گھر کے باہر رات گزارنے پڑی۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ کعبہ میں آ کر وہاں آرام کرنے لگے۔ اتنے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور نماز پڑھنا شروع کر دیے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے دل میں سوچ رہے ہیں یہ کیسا قرآن پڑھ رہا ہے، یہ تو شاعر ہیں والعیاذ باللہ۔ اتنا کہنا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ حاقہ کی اس آیت کی تلاوت کی، إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ۔ یہ ایک بزرگ رسول کا قول ہے، یہ کسی شاعر کا قول نہیں ہے، تم لوگ کم ہی ایمان لاتے ہو۔ آج جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس آیت کی تلاوت سنی تو تعجب کرنے لگے اور کہنے لگے میں نے تو صرف دل میں کہا اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلاوت بھی کر دی۔ تو کہنے لگے یہ تو کاہن ہے، یعنی غیب کی باتیں جانتا ہے۔ یہ کہنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلی آیت کی تلاوت کی، وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ تَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ۔ یہ کسی کاہن کا قول نہیں ہے جو ہاتھوں کو دیکھ کر مستقبل بتائے یا ایسے ہی کسی کا چہرہ دیکھ کر مستقبل بتائے، ان کی بات نہیں ہے۔ وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ، بہت کم لوگ ہیں جو نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ تنزیل من رب العالمین، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل شدہ باتیں ہیں، یا اللہ کی طرف سے نازل شدہ قرآن ہے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایسا واقعہ ہو گیا ان کے سامنے تو ان کا دل تھوڑا نرم ہو گیا اسلام کے لیے، لیکن چونکہ ابھی اتنا جو ہے پچھلی جاہلیت ان کے اوپر باقی تھی اور پچھلے آبا و اجداد کی جو باتیں تھیں وہ ان کی دماغ سے نکلی نہیں تھی، تو لہٰذا انہوں نے اسلام کو ابھی تک قبول نہیں کیا۔ کچھ دن گزرے کہ خود عمر رضی اللہ عنہ کو یہ خیال آیا کہ چلو ہم جا کے حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی کام تمام کر دیتے ہیں، یعنی اتنے غصے کے عالم میں تھے۔ تو تلوار لے کر اپنے گھر سے نکلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے والعیاذ باللہ۔ راستے میں ایک صحابی ملے، صحابی نے بھانپ لیا کہ یہ قتل کرنے کے ارادے سے ہی جا رہے ہیں، کیونکہ تلوار ہاتھ میں لیے، اور جب انسان تلوار ہاتھ میں لیتا ہے یا ہتھیار ہاتھ میں لیتا ہے تو کس قدر غصے میں جو ہے نکلتا ہے کہ بس جو بھی سامنے آئے اس کو قتل کر دیں۔ تو اس عالم میں وہ جب جا رہے تھے تو صحابی نے پوچھا کہ کہاں کا ارادہ ہے؟ تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ تو اس صحابی نے کہا کہ اگر تم قتل کرو گے تو بنو ہاشم اور یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والے تمہارے ساتھ کیا سلوک کریں گے؟ تو عمر رضی اللہ عنہ سمجھ گئے کہ تم بھی اسلام قبول کر چکے ہو، تم بھی بے دین ہو گئے ہو۔ تو اس وقت اس صحابی نے کہا کہ تم ایک بات جان لو، یا تعجب کی بات یہ ہے کہ تمہاری بہن اور تمہارے بہنوں نے بھی اسلام کو قبول کر لیا ہے۔ یہ بات سننا تھا کہ اور غصہ آیا، سیدھا اپنی بہن کے گھر پہ گئے۔ جب بہن کے گھر پہ جا رہے تھے تو وہاں پہ ایک قاری خباب بن ارت رضی اللہ عنہ دونوں بہن اور بہنوئی کو قرآن سکھا رہے تھے اور سورہ طٰہٰ کی تلاوت کر رہے تھے۔
جیسے ہی لوگوں کو معلوم ہوا، ان تینوں کو معلوم ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ آ رہے ہیں، تو خباب بن ارت رضی اللہ عنہ جا کر چھپ گئے، اور عمر رضی اللہ عنہ گھر میں جب داخل ہوئے تو کہنے لگے کون سی آواز آ رہی تھی، قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی، تو پوچھنے لگے کون سی آواز آ رہی، تو بہن کہہ رہی تھی کہ یہ جو ہے ہم لوگ آپس میں بات کر رہے تھے ویسی آواز، تو عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نہیں یہ کوئی دوسری آواز ہے، اور بتاؤ کہ صحیح میں تم لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے یا نہیں کیا۔ تو بہنوئی نے کہا کہ اگر دین جو ہے یا حق اس جگہ پر ہے جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یا اس دین میں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرتے ہیں تو کیا، تو ان کو غصہ آیا اور مار پیٹ شروع کر دی، اپنے بہنوئی کو مارنا شروع کر دیا۔ تو جیسے ہی بہنوئی کو مارنے لگی تو ان کی بہن حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا آگے بڑھی اور روکنے لگی، جیسے ہی روکنے لگی تو عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں بھی ایک زور سے چاٹا مارا اور ان کے سر سے یا چہرے سے خون آنے لگا۔ ابھی ظاہر ہے عمر رضی اللہ عنہ کی بہن ہے، ان کا بھی خون گرم ہے اور ان کا بھی خون گرم ہے، وہ بھی کہنے لگی جاؤ جو حق ہے ہم اسی ہی مانتے ہیں، اور اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ کا زور سے نعرہ لگا دیا۔ اب اتنا سننا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھوڑے ٹھنڈے ہو گئے، کیونکہ جب دونوں طرف سے غصہ ہوتا ہے تو ایک نہ کوئی نہ ایک ٹھنڈا ہو جاتا۔ تو عمر رضی اللہ عنہ تھوڑے ٹھنڈے ہوئے اور ان کو غم ہوئے، مایوس ہو گئے کہ یہ میری بہن بھی اسلام قبول کر چکی ہے، میرے بہنوئی بھی اسلام قبول کر چکے ہیں، اور انہیں تھوڑی شرمندگی بھی محسوس ہوئی کہ میں نے اپنی بہن کو مار دیا ہے اور اس کے وجہ سے تھوڑا خون نکل رہا ہے، زخم ہو گیا ہے۔ تو اس کے بعد کہنے لگے چلو ٹھیک ہے، تم جو تلاوت کر رہے تھے وہ مجھے بتاؤ۔ تو ان کی بہن حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ تم جو ہے پاک نہیں ہو، غسل کر کے آؤ، نہا کر آؤ، اس کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے۔ تو وہ ورقہ جس میں سورۃ طٰہٰ کی ابتدائی آیتیں لکھی ہوئی تھی وہ ان کے ہاتھ میں دیے، تو انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم طٰہٰ یہاں سے شروع کیا پڑھنا، اور یہاں پہ پہنچے اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی اقم الصلاۃ لذکری، یہاں تک پہنچے تو کہنے لگے تو یہ بہت بڑا عمدہ کلام ہے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا چاہتا ہوں، ملاقات کرنا چاہتا ہوں، غصہ ایک دم ٹھنڈا ہو گیا۔ یہ بات سننی تھی کہ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ جو کہ چھپے ہوئے تھے باہر نکلے اور کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دن یا چند دن پہلے تمہارے لیے دعا کی تھی۔ کیا دعا کی تھی کہ اے اللہ عمر بن خطاب یا ابو جہل یعنی عمرو بن ہاشم جو کہ ابو جہل اس کا بعد میں لقب پڑا، کہ عمر بن خطاب یا عمرو بن ہشام کے ذریعے اسلام کو قوت پہنچا، اور یہ وہی ہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے حق میں قبول ہو گئی، اور اس کے بعد حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ بتلایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ پہنچتے ہیں، تو ایک صحابی دروازہ جھانک کر دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ حضرت عمر ہیں رضی اللہ عنہ۔ تو وہ صحابی آ کر خبر کرتے ہیں سب لوگوں کو، تمام صحابہ ڈر کر ایک جگہ پر کونے میں دبک کر بیٹھ جاتے ہیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ دیکھتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ کون ہے؟ تو صحابہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ تو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں صرف عمر ہے نا، آنے دو اسے، اگر وہ خیر کی نیت سے آیا ہے تو اسے خیر ہم دلا دیں گے، اگر وہ شر کی نیت سے آئے ہیں تو ہم اسی کے تلوار سے ان کی گردن اڑا دیں گے، یہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے کہا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اندر آنے کی اجازت دی گئی، وہ اندر آئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہو رہی تھی، جیسے ہی وحی کا سلسلہ ختم ہوا حضرت عمر رضی اللہ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تلوار اور ان کے کپڑے کو پکڑ کر انہیں ڈانٹنے کی کوشش کی کہ اے عمر تم کب اسلام کو قبول کرو گے؟ کہ تب اسلام کو قبول کرو گے جب تم پر کوئی آزمائش یا عذاب نازل ہو، جیسے کہ ولید بن مغیرہ پر نازل ہوا۔ اتنا کہنا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسلام کو قبول کیا اور اشہد ان لا الہ الا اللہ و انک رسول اللہ کہہ کر اسلام کو قبول کر لیا۔ جیسے ہی آپ نے اسلام کو قبول کیا تو تمام صحابہ نے اونچی آواز سے اللہ اکبر کا نعرہ لگا،
اور اتنی اونچی آواز سے لگایا کہ وہ مکے یعنی کعبہ میں آواز سنائی دی گئی۔ تو تمام مشرکین کو معلوم ہو گیا کہ کوئی بڑی شخصیت نے ہی اسلام کو قبول کیا۔ تو یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام قبول کرنے کا واقعہ ہے۔ جب انہوں نے اسلام کو قبول کیا تو انہوں نے سوچا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ ابو جہل، میں اس کے پاس جا کر بتاؤں گا کہ میں نے اسلام قبول کیا۔ حالانکہ جتنے صحابہ اسلام قبول کرتے تھے وہ ڈر ڈر کے چھپ چھپ کے اسلام قبول کرتے تھے، لیکن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں دشمنوں کے گھر پہ جا کر بتاؤں گا کہ میں نے اسلام قبول کیا۔ ابو جہل کے گھر پہ گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، ابو جہل باہر آیا، کہنے لگا اہلاً و سہلاً، آ جاؤ، خوش آمدید۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اسلام قبول کیا، فوراً وہ اندر گیا اور دروازہ بند کر دیا۔ اسی طرح حضرت عمر اپنے ماموں کے پاس جاتے ہیں، عاصی بن ہاشم، وہ بھی کہتے ہیں، ان کے سامنے بھی ایسے ہی ماجرا کرتے ہیں کہ میں نے اسلام قبول کیا، وہ بھی اندر جا کر اپنے دروازے کو بند کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد ایک تیسرے شخص کے پاس جاتے ہیں، جمیل بن معمر۔ یہ وہ شخص ہے جو پورے مکے میں خبر پھیلا دیا کرتا تھا۔ کچھ لوگ رہتے ہیں جو اپنے پیٹ میں بات نہیں رکھ پاتے تو سب لوگ کو بتاتے پھرتے ہیں، ویسے یہ ایک شخص تھا جمیل بن معمر۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ جیسے ہی اس نے یہ بات سنی، پورے مکے میں دوڑنے لگا کہ حضرت عمر بے دین ہو گئے، حضرت عمر بے دین ہو گئے۔ عمر رضی اللہ عنہ ان کے پیچھے جا رہے ہیں اور کہہ رہے نہیں، یہ جھوٹ بول رہا ہے، میں مسلمان ہو گیا ہوں، میں بے دین نہیں ہوا، میں نے صحیح دین کو قبول کیا۔ تو تمام لوگوں کو جب معلوم ہوا تو تمام لوگ آئے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے لڑنے لگے۔ حضرت عمر بھی انہیں مار رہے ہیں، وہ لوگ بھی انہیں مار رہے ہیں، مار مار کے ایک دوسرے جو ہے تھک جو گئے۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کیسے تو اپنے گھر میں چلے گئے، لیکن پورے لوگ جمع ہو کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو قتل کرنے کے لیے آنے والے تھے۔ کتنے میں ایک شخص ابو عمرو بن عاص بن وائل، یہ اس کی ملاقات حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ہوتی ہے۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ تمام لوگ مجھے قتل کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ تو وہ شخص بیچ میں کھڑا ہو جاتا ہے اور تمام لوگوں کو بولتا ہے کہ تم لوگ واپس چلے جاؤ، حضرت عمر کو کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا۔ تو تمام کے تمام لوگ واپس چلے جاتے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا، اس کے بعد ہمیں بڑی طاقت ملی، ہم لوگ جو ہے بہت طاقتور ہو گئے، ہمیں بڑی عزت ملی، قوت ملی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ جب میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ آپ کو فاروق کا لقب کب ملا؟ حضرت عمر کا لقب کیا ہے؟ فاروق۔ تو یہ فاروق کا لقب آپ کو کب ملا؟ تو کہتے ہیں کہ جب میں اسلام قبول کیا، پھر اسلام قبول کرنے سے 3 دن پہلے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ جب میں اسلام قبول کیا تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا، کیا ہمارا دین صحیح نہیں ہے؟ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ ہم صحیح راستے پر نہیں ہیں؟ چاہے کہ ہم زندہ رہیں یا مر جائیں، ہم صحیح راستے پر ہیں یا نہیں ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، بالکل ہم صحیح راستے پر ہیں، چاہے ہماری جان بھی چلے جائے، چاہے ہم زندہ رہے یا مر جائے، ہم صحیح راستے پر ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، پھر ہم چھپ کیوں رہیں، چلیے ہم کعبہ کے پاس جا کر نماز پڑھیں گے۔ تو یہ کہنے کی بنا پر 2 صفوں میں صحابہ کو بیت اللہ یعنی کعبہ کی طرف لے کر جایا گیا، جس میں ایک صف میں حضرت عمر تھے اور دوسرے صف میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ۔ صحابہ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے ہمیں کعبہ میں نماز پڑھنے کو کبھی موقع نہیں ملتا تھا، ہم ڈرتے تھے، لیکن جیسے حضرت عمر اسلام قبول کر لیے تو اس کے بعد ہمیں 2 صفوں میں کعبہ کے پاس لے جایا گیا اور ہمیں آرام سے وہاں عبادت کرنے کا موقع ملا۔ تو پہلے صف میں حضرت عمر اور دوسرے صف میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ۔ یہ دونوں ایسی شخصیت ہے کہ کوئی ان سے اکیلے میں لڑنے کی کوشش نہیں کرتا تھا۔ تو اس کی وجہ سے ان کا لقب فاروق پڑا کہ انہوں نے حق اور باطل میں فرق کر دیا۔ تو صحابہ بھی بڑے خوش ہوئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام قبول کرنے سے۔